میں ابھی دعوت سخن پیش کر رہے ہیں قائد یوتھ فورس نوجوانہ دے دلان دی دھڑکن فضیلت الشیخ حضرت مولانا فیصل افضل شیخ صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا فیصل افضل شیخ حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سلام دا جواب دیو گے تو گفتگو ہوئے گی تو پھر ہی قاری صاحب لگا ہے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقولوا لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وعیدہ بجنود لم تروها۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑھائی، تکبیرات، تمجیدات اللہ بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام انگنت لاتعداد بے شمار کروڑہ کروڑ اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ، ذرا گونج اٹھے مجمع، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کی تعلیمات کے سبب آج ہم کلمہ گو ہیں، توحید کی نعمت سے آشنا ہیں۔ شکر گزار ہوں ندیم صاحب کا، ان کے جملہ رفقائے کار کا، جناب حافظ عطاء الرحمن عامر صاحب کا، کہ آپ سے انہوں نے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ سٹیج پر ذی وقار قائدین اعظام علماء کرام موجود ہیں، بالخصوص حضرت قاری عبدالرحمن صاحب، برادر مکرم وسیم عباس سلفی، ڈاکٹر شہزاد صاحب، حافظ سمیع اللہ صاحب، ندیم صاحب، اور اسی طرح آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں حضرت قاری یاسین حیدر صاحب۔ آپ کی سماعتوں کی نظر اپنی محسوس انداز میں اور محسوس آواز میں انشاءاللہ العزیز آپ کو قرآن و حدیث سنائیں گے۔ میں یہاں آپ کے اجتماع گاہ میں آیا تو برادر مکرم عبدالعظیم ربانی آپ کی نظر کچھ اشعار کر رہے تھے، اور اس میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے کچھ اشعار پیش کیے، تو میرے ذوق اور میری عقیدت نے بھی مجھ سے یہ تقاضا کیا کہ صدیق اکبر کے حوالے سے ہی صرف 4 اور 5 نکات قیمتی نکتے آپ کی نظر کر کے اس کانفرنس میں اپنا حصہ، اپنی شرکت، اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، سورۃ توبہ میں سے ایک آیہ مبارکہ آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت صدیق اکبر کی رفاقت کا تذکرہ کر رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ آپ سنتے رہتے ہیں، سفر ہجرت کے حوالے سے علماء بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں سے جو نقطہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقولوا لصاحبہ لا تحزن۔ جب رسول اپنے صدیق، دوست، اپنے رفیق کے ساتھ غار میں پہنچے، وہ جو معاملہ آپ علماء سے سنتے ہیں، آپ کی گود میں، صدیق کی گود میں
نبی نے سر رکھا، آپ سنتے رہتے ہیں، صدیق کے مبارک آنسو رخسار نبی پر پڑے، آپ سنتے رہتے ہیں، صدیق نے راتوں اور دنوں رخ نبی کا دیدار کیا، آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن جو بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے بھائیوں، میرے محبوب، میرے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و بیش 1,44,000 صحابہ ہیں۔ ہمیں کسی کی صحابیت کا ثبوت تفسیر سے ملے، کسی کی صحابیت کا ثبوت ہمیں حدیث کی کتاب سے ملے، ہمیں کسی کی صحابیت کا ثبوت اور تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یا تاریخ کی کتابوں میں ملے اور سیرت کی کتابوں میں ملے۔ لیکن قربان جاؤں صدیق، جو مقام و مرتبہ تجھے ملا، تیرے سوا یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا۔ جب صدیق اکبر کی باری آتی ہے، آپ کی صحابیت کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، اذ یقول لصاحبہ، یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا۔ بڑے بڑے صحابہ ہیں، بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے جید اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، لیکن ان کی صحابیت کے تذکرے، قصے، ثبوت ان کی کہ ایمان لانے کے معاملات سب موجود ہیں تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں، احادیث میں۔ فقط صدیق اکبر ہیں جن کی صحابیت کا سرٹیفکیٹ قرآن نے جاری کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ، یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا۔ دوسری بات اسی کے ضمن میں، کئی خاندان تھے جو صحابی تھے، میاں بیوی صحابی ہیں یا اولاد صحابی ہے یا 2 نسلیں صحابی ہیں، لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر آپ کی عظمت کو، ایک تو آپ کی صحابیت کا سرٹیفکیٹ آپ کے علاوہ قرآن میں کسی اور کو جاری نہیں ہوا جس نے آپ کی صحابیت کا تذکرہ موجود ہو۔ دوسرا، آپ کی 4 نسلیں صحابی ہیں، کسی اور صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ آپ کے والد صحابی ہیں ابو قحافہ، آپ خود صحابی، آپ کے بچے صحابی، آپ کے بچوں کے بچے صحابی، یہ کسی اور کو اعزاز نہیں ملا، یہ اعزاز ملا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ لاؤ کوئی اور ہے صدیق جیسا کہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی باری آئے تو قرآن آئے، کوئی اور کسی کے بارے میں نہیں بولا، بولا تو صدیق کے بارے میں بولا۔ آپ کی 4 نسلیں صحابی ہیں، یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا۔ اور تیسری بات، آپ سے بڑھ کے محسن اسلام کوئی نہیں ہے۔ جب آپ ایمان لائے، آپ کے پاس 40,000 درہم یا دینار موجود تھے، اور یہ درہم و دینار آج کے کویتی، اماراتی، یمنی، عمانی یا درہم و دینار نہیں ہے۔ علماء موجود ہیں، حضرت قاری صاحب بھی پوچھئے، اس دور کا 1 درہم یا دینار 1 گرام سونے کے برابر تھا، جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا جب آپ ایمان لے کے آئے۔ لیکن سب کچھ جناب رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ 40,000 دینار، جس 1 گرام سونے کی قیمت آج کم و بیش 12-13 ہزار روپے پر گرام ہے۔ اندازہ کیجئے آپ کی دولت کے انبار کتنے ہوں گے، لیکن سب رسول اللہ کے قدموں میں جو ہے وہ نچھاور کر دیے۔ اور جب آپ ہجرت کر کے کہیں غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں، کہیں کنویں خرید رہے ہیں، کہیں کوئی اور نصرت اسلام کر رہے ہیں، اور اسی اسنا میں جب مدینے آئے شاید آپ کے پاس 10,000 دینار باقی تھے، مسجد نبوی کی موجودہ جگہ کی نشاندہی ہوئی کہ یہ خریدی جائے گی۔ آپ نے کہا پتہ کرواؤ کس کے ہیں؟ 2 یتیم بھائی تھے جن کی وہ جگہ تھی، معروف واقعہ۔ اللہ کے رسول نے کہا ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ وہ یتیم بچے تو ویسے ہی دینا چاہتے تھے، لیکن کہا ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ کہا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن جو رسول اللہ نے اس موقع پہ فرمایا نا، یہ صدیق کے سوا کسی اور کے حصے میں یہ اعزاز نہیں آیا۔ کہا جتنی بھی قیمت ہوگی دینے والا ابو بکر میرے ساتھ موجود ہے۔ اور وہ مسجد نبوی کی اولین جگہ کی خریداری ابو بکر صدیق کی خالص پاکٹ سے خرید گئی، یہ بھی اعزاز کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ پہلی مسجد کی، مسجد نبوی کی جگہ کے خریدار اپنی جیب سے دینے والے صدیق اکبر تھے۔ کہاں صدیق اکبر کا مقابلہ کرو گے؟ اور میں قربان جاؤں اسی کے ضمن میں واقعہ، ایک جنگ کا موقع ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں آؤ مسلمانوں لاؤ اپنا اپنا مال،
اللہ کے دین کے رستے کے لیے سب اپنا مال لے کے آتے ہیں، عمر فاروق بھی لے کے آتے ہیں، جو کچھ وہ لا سکتے تھے لائے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ وہ سامان تعداد میں زیادہ تھا، کوانٹٹی میں زیادہ تھا۔ کہا اللہ کے رسول آج میں نے اپنے مال و اسباب کے 2 حصے کیے، ایک گھر چھوڑ آیا ہوں، ایک آپ کے قدموں میں لے آیا ہوں۔ عمر فاروق فرماتے ہیں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کبھی تو وہ دن آئے گا ابو بکر کو پیچھے چھوڑوں گا۔ کہا آج جب میں نے گھر کا آدھا سامان لا کر رسول کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیر کر دیا، خیال آیا آج تو ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا۔ اسی دیر میں ابو بکر آ گئے، پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے جو کچھ تھا آقا آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ آپ کی اور اللہ کی محبت کے سوا کچھ چھوڑ کے نہیں آیا۔ عمر فاروق کہتے ہیں اس دن میں نے سوچ لیا عمر وہ کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا جو ابو بکر کو پیچھے چھوڑ سکے۔ ابو بکر کو جو اعزاز ملے ہیں وہ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت ابو بکر صدیق، عظمت ابو بکر صدیق۔ صدر اہل حدیث فیصل افضل شیخ صاحب عمر کہتے ہیں اس دن میں نے یہ بھانپ لیا زمین پہ وہ شخص پیدا ہی نہیں ہوا جو صدیق کو اس کی نیکیوں میں رسول کے ساتھ ان کی جانثاری میں کو پیچھے چھوڑ سکے۔ صدیق اول ہے، اول رہے گا۔ اور لوگوں تیسری بات میری سنیے گا، آج میں اور آپ ماں بہن بیٹیوں والے ہیں، ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو اچھے گھروں میں ان کے رشتے طے ہوں، اور پھر آپ کی جن سے عقیدتیں ہوتی ہیں اگر ان کے ذریعے ہمارے گھروں میں رشتوں کے معاملات ہوں ہمارے لیے فخر کا سبب ہوا کرتا ہے۔ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں فلاں پیر صاحب کے ذریعے، فلاں شاہ صاحب کے ذریعے، قاری صاحب کے ذریعے ہمارے گھرانے میں رشتہ طے ہوا ہے، فلاں گھرانے میں نسبت طے ہوئی ہے۔ وہ لوگوں آج ہماری نسبتیں یہ زمین پہ بیٹھنے والے معزز لوگ کریں، ہم اس پر فخر کیا کرتے ہیں۔ قربان جاؤں صدیق تیری عظمت کو، تیری بیٹی کی نسبت کی باری آئی آسمانوں میں تو نے خود محمد کے ساتھ اس کی نسبت کو طے کر دیا۔ یہ اعزاز بھی صدیق کی بیٹی عائشہ کے سوا دنیا کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ اعزاز ملا بھی تو صدیق کو ملا۔ کس کس شعبے سے، کس کس پہلو سے صدیق کا مقابلہ کرو گے؟ جو مقام، جو شان، جو مرتبہ، جو رفعت، جو بلندی رب نے اپنے محبوب کے یار صدیق کو عطا کی ہے، کائنات میں کوئی اور پیدا ہو سکتا؟ یہ ہے صدیق اکبر۔ اور لوگوں سنو، سفر معراج ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ کے رسول راتوں رات سفر معراج کر کے صبح واپس لوٹے اور عرض کیا، پیغام دیا، اعلان کیا، اللہ نے مجھے آسمانوں پہ بلایا، مجھے مسجد اقصی کی سیر کروائی۔ یہیں پہ کہیں ابو جہل بھی یہ باتیں سن کے کہا آج تو ابو بکر کو بھی بہلا لوں گا۔ یہ جو بات آج ابو بکر کے یار محمد نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو بہکانے کا موقع مل گیا۔ ابو بکر کہیں باہر تھے، ناکے لگا کے ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہیں ابو بکر مل جائے۔ کہیں دور سے آتے ہوئے ابو بکر دکھائی دیے اور کہا ابو بکر کوئی شخص یہ کہے میں راتوں رات مسجد اقصی سے ہو کے آ گیا ہوں، بیت المقدس سے مانو گے آسمانوں سے ہو کے آ گیا ہوں۔ صدیق اکبر تیری متانت کو سلام، تیرے وقار کو سلام، تیری ذہانت کو سلام، تیری فراست کو سلام۔ کہنے لگے او بتاؤ تو صحیح، کہا کس نے ہے؟ کہا تو جس کا کلمہ پڑھتا ہے نا محمد عربی، اس نے کہا ہے راتوں رات بیت المقدس بھی ہو کے آ گیا، آسمانوں سے بھی ہو کے آ گیا۔ کہنے لگے اگر یہ بات محمد نے کہی ہے تو سچ کے سوا ہو سکتی؟ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا ایمان صدیق۔ پوچھا نہیں ہے اللہ کے رسول آپ نے یہ بات کہی کہ نہیں کہی، کانوں میں پڑھنے کی بات ہے کہ رسول نے یہ بات کہی، تصدیق کیے بغیر جناب صدیق نے آپ کی بات کی تصدیق کر دی۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق
वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वक़्त मुख्तसर है, आखिरी बात करके आपसे रुख़्सत और इजाज़त चाहूँगा। 28वां पारा सूरह तहरीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी बाज़ बीवियों ने कोई बात कही, वइज़ असर्रन नबिय्यु इला बाज़ अज़वाजिही हदीसा फलम्मा नब्बअत बिही वअज़हरहुल्लाहु अलैहि। हमारे दोस्तों की एक तफसीर है, तफसीर कुम्मी। लो आज खिलाफत बिला फसल का मसला भी हल कर जाइए ना जी किताबा दो। तफसीर कुम्मी में साहिब तफसीर लिखते हैं कि सूरह तहरीम की इन आयात का शान नज़ूल ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा हफ्सा के घर में थे और आपकी इस बारी के दिन सैयदा मारिया आपके उस घर में तशरीफ ले आई। सैयदा हफ्सा ने, हमने नहीं लिखा, तूने लिखा, किताब तेरी, लिखने वाला तेरा, छापने वाले तुम लोग हो और लिखा मौजूद है। साहिब तफसीर लिखते हैं और लोगों पढ़ो, क्यों छुपाते हो? लिखा साहिब तफसीर ने इस आया के शान नज़ूल में सैयदा हफ्सा को सैयदा मारिया का अपनी बारी के दिन अपने वक्त पर उनका आना अच्छा न लगा। कहने लगी अल्लाह का रसूल, आज घर भी मेरा, आज बारी भी मेरी, और इस बारी में इस वक्त में मारिया यहां आई और आपने उसको वक्त किया। अल्लाह के रसूल ने कहा हम नहीं कह रहे, किताब तेरी, तफसीर तेरी, लिखने वाले तेरे, छापने वाले तेरे। कहने लगे ए हफ्सा खुश हो जाओ, अगर नाराज ना हो तो ये एक ऐसी बात बताऊं तो खुश हो जाएगी और ये बात भूल जाएगी। क्या कहा? कहा कौन सी बात बताएंगे? अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरे बाद तेरा बाप भी खलीफा बनेगा। पूछा कब बनेंगे? दूसरे नंबर पर। कहा उससे पहले कौन बनेंगे? कहा मेरा यार अबू बकर खलीफा बनेगा। कहा कालत मन अम्बा का हाजा, अल्लाह के रसूल आपको ये बात किसने कही है? अल्लाह के रसूल ने कहा हफ्सा नब्बानी अल अलीमुल खबीर, ये बात मुझे मेरे रब ने जो अलीम व खबीर है उसने बताई है। मेरे भाइयों, ये सूरह तहरीम में इनसे हवाला पूछो। तफसीर कुम्मी साहिब तफसीर लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल की जुबान से ये बात, ये कलिमात अदा हुए और यही बात थी, यही वो हवाला था। फैसलाबाद का घंटाघर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक हमारे वहां अमीनपुर बाजार में, उस अमीनपुर बाजार की छत पर आराम फरमा रहे थे। इन दोस्तों के किसी जाकिर ने कहा कि मुझे खिलाफत बिला फसल का हवाला चाहिए। कुरान हो, रब की जुबान, रब का फरमान हो, नबी की जुबान हो और हवाले भी हमारे हों, किताबें भी हमारी हों। उसी वक्त कमीज नहीं पहनी, वो जो ये बुनियान होती है, वो जो संदूकड़ी वाली, वही पहने हुए उसी वक्त उनके स्टेज पे गए और वहां डंके की चोट पे तफसीर कुम्मी का हवाला पेश किया कि किताब तेरी, तफसीर तेरी, लिखने वाले तेरे, कुरान का ही जुबान, रब का फरमान, नबी की जुबान, किताब तेरी। इन चारों शर्तों के साथ आज सिद्दीक का बेटा सिद्दीक तेरे स्टेज पे साबित करके जा रहा है कि खलीफा बिला फसल कौन है। अबू बकर को मानने वाला चुप न रहना। खलीफा बिला फसल कौन है? खलीफा बिला फसल कौन है? अबू बकर का नाम जिसकी जुबान पे नहीं चढ़ता ना पड़े, जो उनको मानने वाले हैं खामोश में रहना। खलीफा बिला फसल कौन है? हाथ उठा के बोलो खलीफा बिला फसल कौन है? जरा उठ के बेदार हो के बोलो खलीफा बिला फसल कौन है? अबू बकर से प्यार करने वालों उठो, अपने ईमान का इजहार करो। खलीफा बिला फसल कौन है? ये मैदान गूंज उठे, खलीफा बिला फसल कौन है? तो खलीफा बिला फसल कौन है? गली गली, नगर नगर, और यार चौपो देवी, गली गली, नगर नगर, फकीरा ना आए, सदा कर चले, मुरीद के वाला खुश रहो, हम दुआ कर चले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सिद्दीक दी सदाकत उत्ते शक करना
صدیق دی صداقت تے شک کرنا ہے، تائیوں کالیا تو پٹ پٹ مرنا ہے، برا ہوندا اپنا انجام ویکھ لے، سارے صحابہ دا امام ویکھ لے۔